آج تمام لیڈرشپ سے جب ملاقات ہوئی ان کے حوصلے بلند تھے, ان کے جذبے بلند تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ جو ہے, دیکھیں فیئر ٹرائل کے یہ تقاضے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ٹرائل چل رہا ہے تو وہ میڈیا میں رپورٹ ہو, لوگوں کو پتہ چلے, ان کی فیملی کو پتہ چلے, عام لوگ, عام پبلک جا سکے, عام وکلا جا سکیں. کورٹ تو اس کے اندر تو کوئی پابندی, کوئی قدغن نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم کوٹ لکھپت جیل جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں اور آج مختلف کیسز کی سماعت تھی. کیسز کی سماعت کے دوران اعجاز چوہدری صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور محمود رشید صاحب, اس کے ساتھ ساتھ عمر سرفراز چیمہ اور دیگر ورکرز جو ہے وہاں پر موجود تھے. آپ کے سامنے یہ لوگ بھی کھڑے ہیں, میرے ساتھ رانا مدثر صاحب بھی کھڑے ہیں جو کیسز کو دیکھ رہے ہیں, اور دیگر ہمارے لائرز جو ہیں وہ کیسز کو دیکھ رہے ہیں. تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے. دیکھیں چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے اندر سپیس ہوگی 10 سے 15 لوگوں کی, لیکن وہاں پر جب جو ورکرز ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں تو وہاں پر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, بہت تنگ جگہ ہے کہ وہاں پر کھڑا بھی ہوا جا سکے. سیکنڈ بات, میڈیا کی کوئی ایکسیس نہیں ہے. دیکھیں فیئر ٹرائل کے یہ تقاضے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ٹرائل چل رہا ہے تو وہ میڈیا میں رپورٹ ہو, لوگوں کو پتہ چلے, ان کی فیملی کو پتہ چلے, عام لوگ, عام پبلک جا سکے, عام وکلا جا سکیں. کورٹ تو اس کے اندر تو کوئی پابندی, کوئی قدغن نہیں ہوتا, لیکن پابندی, قدغن, یہ ساری صورتحال یہاں پر ہے. جیل کے اندر چھپا کے ٹرائل کیا جا رہا ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے میڈیا کی وہاں پر ایکسیس؟ یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ پروسیکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی شواہد نہیں ہے, اور مختلف لوگوں کی ضمانتیں کنفرم ہوئی, لیکن رول آف کنسسٹنسی کے اوپر جو دیگر لوگ ہیں جس میں لیڈرشپ بھی شامل ہے ان کی بھی تو بیلز کنفرم ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں کی جا رہی. کیوں نہیں کی جا رہی؟ ایک منظم پلان کے تحت, ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. اور جو ہر روز کہتے تھے جی کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں, تو آپ لے آئے نا جی. آج ٹرائل اس لیے کنکلوڈ نہیں کیے جا رہے کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے, اور اگر ایویڈنس لے کر آئے سامنے جو کہ فیبریکیٹڈ طریقے سے بنائی گئی, جو کہ سرگودا میں ATC کے جج نے بھی لکھا تھا کہ وہ جو ایویڈنس ہے جو لائی گئی ہے وہ ساری فیبریکیٹڈ ہے, تو لائی جائے تو وہ تو پتہ چل جائے گا, اور میڈیا کو بھی دور کیا ہوا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ بند کمرے کے اندر ٹرائل چلا کر سزا دی جائے, ان سب کو سزا دی جائے. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال پاکستان کے اندر, یہ جو دعوے دار تھے آئین اور قانون کی بالادستی کی, اس طرح سے یہ ٹرائل چلائے جا رہے ہیں, اس طرح سے کیسز چلائے جائیں. پہلے کیسز جھوٹے, پھر اس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا, پھر جو ہے وہ فیئر ٹرائل کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مقدمات کو جس طرح ڈیلے کیا جا رہا ہے. ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے, اور ہر روز لوگوں کو بلا لی جاتا ہے. اب 4 تاریخ ہے, 4 سے 8 رکھ دی ہے. اب یہ میرے ساتھ ارشد کھڑے ہیں, یہ خان صاحب کی سیکیورٹی میں یہ تھے, تو اس کا کیا کام تھا پولیٹیکلی؟ تو رول ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ ڈنڈا مارا, یہ آگ لگائی, تو آپ وہ ویڈیو لے کر آئیں, وہ ایویڈنس لے کر آئیں. مطلب جس کا نام آیا سامنے اس کو امپلیکیٹ کرتے گئے. اب 8 کو اس کو بلا لیا ہے, مزدور آدمی ہے, اب 4 کو جائے گا, پھر 8 کو آئے گا. تو لوگوں کو اس طرح تنگ اور ذلیل کیا جا رہا ہے, لیکن یہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں, یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. آج تمام لیڈرشپ سے جب ملاقات ہوئی ان کے حوصلے بلند تھے, ان کے جذبے بلند تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ جو ہے وہ بھی اس ملک کی خاطر دیں گے, اور ہم ہر لمحے کے لیے کوئی ذہن سے یہ نکال دے کہ یہ جنگ انشاءاللہ تعالی عمران خان جیتے گا, اور ہم سپاہی ہیں اس کے. کسی بھی طرح کی کوئی قربانی, کوئی جیل, کوئی پابندی, کوئی مقدمات ہمارے حوصلے, ہماری ہمت نہیں توڑ سکتے.